بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دفن سے فارغ ہو کر قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ نے مجھے میرے دو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے، اور نہ ہی ایسے ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں امانت داری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں۔ اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ بتانے والے صاحب کہتے ہیں، اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا، ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اپنے آپ کو ممبر کی اس جگہ بیٹھنے کا اہل سمجھوں جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سیڑھی نیچے ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے تم خود اپنا موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی، اور کسی حق والے کا حق اتنا نہیں بنتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ غور سے سنو، میں اللہ کے مال یعنی بیت المال میں سے اتنا لوں گا جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں سے ملتا ہے، اگر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی تو میں یہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو کام کرنے والے کو عام طور سے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بیان میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم سے حساب لینے سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے اللہ کا حساب آسان ہو جائے گا، اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے تم اپنا موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ حضرت ابو فراس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، پہلے ہمیں آپ لوگوں کے اندرونی حالات اس طرح معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ لوگوں کے حالات بتا دیا کرتے تھے کہ کون مومن ہے، کون منافق، اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا۔ غور سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے جا چکے اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا، اس لیے اب ہمارے لیے آپ لوگوں کی حالات و درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہے جو اب ہم بتانے لگے ہیں۔ آپ میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اور جو ہمارے سامنے شر ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے، اور آپ لوگوں کے پوشیدہ اور اندرونی حالات آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوں گے، یعنی ہم تو ہر ایک کے ظاہر کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ غور سے سنو، ایک وقت تو ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے ہاں کی نعمتوں کے لینے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، لیکن اب آخر میں آ کر کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو انسانوں کے پاس ہے اسے لینے کے ارادے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تم قرآن کے پڑھنے سے اور اپنے اعمال سے اللہ کی رضامندی ہی کا ارادہ کرو۔ توجہ سے سنو، اللہ کی قسم میں اپنے گورنر آپ لوگوں کے پاس اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ آپ لوگوں کی کھالوں کی پٹائی کریں یا آپ لوگوں کے مال لے لیں، بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو دین اور سنت سکھائیں۔ جو گورنر کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کرے وہ اس گورنر کی بات میرے پاس لے کر آئے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسے اس گورنر سے ضرور بدلہ لے کر دوں گا۔ غور سے سنو، مسلمانوں کی پٹائی نہ کرو ورنہ تم انہیں ذلیل کر دو گے، اور اسلامی سرحد سے انہیں گھر واپس جانے سے نہ روکو ورنہ تم انہیں فتنے میں ڈال دو گے۔
اور ان کے حقوق ان سے نہ روکو بلکہ ادا کرو، ورنہ تم انہیں ناشکری میں مبتلا کر دو گے۔ اور گھنے درختوں والے جنگل میں انہیں لے کر مت پڑاؤ ڈالنا، ورنہ بکھر جانے کی وجہ سے دشمن کا داؤ چل جائے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو العجفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان میں فرمایا، غور سے سنو، عورتوں کی مہر بہت زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ اگر مہر کا زیادہ ہونا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے یہاں تقوی والا کام شمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 وقیہ یعنی 480 درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ تم لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کر لیتے ہو، لیکن جب دینا پڑتا ہے تو پھر دل میں اس عورت کی دشمنی محسوس کرتے ہو۔ تم مہر دیتی بھی ہو لیکن اس عورت سے کہتے ہو کہ مجھے تیرے مہر کی وجہ سے مشق بھی اٹھانی پڑی اور بہت مشقت بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے غزوات میں جو آدمی قتل ہو جاتا ہے تم اس کے بارے میں کہتے ہو فلاں شہید ہو کر قتل ہوا یا فلاں نے شہید ہو کر وفات پائی۔ بغیر تحقیق کے کسی کے شہید ہونے کا حتمی فیصلہ نہ کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجارت کے ارادے سے ساتھ آیا ہو اور اس نے اپنی سواری کے آخری حصے پر اور کجاوے کی ایک جانب سونا چاندی لاد رکھا ہو۔ یہ تجارت والا اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہ کہا کرو، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے کہا کرو کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہوا یا فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے مہر زیادہ کیوں مقرر کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں مہر 400 درہم یا اس سے کم ہوا کرتا تھا۔ اگر مہر بہت زیادہ مقرر کرنا اللہ کے ہاں تقوی کا یا عزت کا کام ہوتا تو آپ لوگ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے آگے نہ نکل سکتے۔ نکاح کے باب میں اس بیان کی چند روایات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ شہر میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے فارسی میں کچھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ترجمان سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، تم غلط کہتے ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں گمراہ کیا، اور انشاءاللہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اگر تمہاری ذمہ ہونے کے عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی اولاد ان کے سامنے بکھیر دی اور جنت والوں کے نام اور ان کے اعمال لوح محفوظ میں اسی وقت لکھ دیے، اور اسی طرح دوزخ والوں کے نام اور ان کے اعمال بھی اسی وقت لکھ دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ اس جنت کے لیے ہیں اور یہ لوگ اس دوزخ کے لیے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگ بکھر گئے اور تقدیر کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، irشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، آئندہ جن دو آدمیوں کے بارے میں نے یہ سنا کہ یہ تقدیر کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کر رہے ہیں تو میں دونوں کی گردن اڑا دوں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان سن کر تمام لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی۔ پھر حجاج کے زمانے میں شام میں ایک جماعت ظاہر ہوئی جس نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنی شروع کی۔ حضرت باہلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے جابیہ شہر میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو، اس سے تمہارا تعارف ہوگا، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور کسی حقدار کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ حق بات کہنے سے اور کسی بڑے کو نصیحت کرنے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ اللہ کا رزق دور ہوتا ہے۔ اور اس بات کو جان لو کہ بندے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو اس پردے کو تو پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر کی روزی سے زیادہ نہیں پا سکتا۔ گھوڑوں کو سدھاؤ اور تیر چلانا سیکھو،
اور جوتی پہنا کرو اور مسواک کیا کرو اور موٹا جھوٹا استعمال کرو اور آدمیوں کی عادتیں اختیار کرنے سے اور ظالم جاور لوگوں کے پڑوس سے بچو اور اس سے بھی بچو کہ تمہارے درمیان سری بلند کی جائے یا تم اس دسترخوان پر بیٹھو جس پر شراب پی جائے اور بغیر لنگی کے حمام میں داخل ہونے سے بھی بچو اور اس سے بھی بچو کہ تم عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ وہ حمام میں داخل ہوں، کیونکہ حمام میں داخل ہونا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ جب تم عجمیوں کے علاقے میں پہنچ جاؤ اور ان سے معاہدہ کر لو تو پھر کمائی کے ایسے کام اختیار کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں وہاں ہی رہنا پڑ جائے اور ملک عرب میں واپس نہ آ سکو، کیونکہ تمہیں اپنے علاقے میں عنقریب واپس آنا ہے، اور ذلت و خواری کو اپنی گردن میں ڈالنے سے بچو۔ عرب کے مال مویشی کو لازم پکڑو، جہاں بھی جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ، اور یہ بات جان لو کہ شراب 3 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، کشمش، شہد اور کھجور۔ جو اس میں سے پرانی ہو جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ شراب ہے جو کہ حلال نہیں ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو پاک نہیں کریں گے اور انہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور انہیں اپنے قریب نہیں کریں گے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا لینے کے ارادے سے امام سے بیعت ہو، پھر اگر اسے دنیا ملے تو اس بیعت کو پورا کرے ورنہ نہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد بیچنے کے لیے سامان لے کر جائے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہے اس کی اتنی اور اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، اور اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ سامان بک جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھو، اور جو شخص کسی جادوگر، کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے اسے سچا مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں بیان فرمایا تھا، اما بعد، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو ہمیشہ رہے گا اور اس کے علاوہ ہر ایک فنا ہو جائے گا، جو فرما برداری کی وجہ سے اپنے دوستوں کا اکرام کرتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کسی گمراہ والے کام کو ہدایت والا سمجھ کر کرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، یا کسی حق والے کام کو گمراہی والا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس ہلاک ہونے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور بادشاہ کو اپنی رعایا کے بارے میں سب سے زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس دین کی ان کو ہدایت نصیب فرمائی، اس دین والے احکامات ان لوگوں پر لازم ہیں، یہ لوگ ان احکامات کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اور ہم ذمہ داران خلافت کی ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اللہ کی اس اطاعت کا حکم دیں جس کا اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ کی اس نافرمانی سے روکیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو روکا ہے، اور قریب اور دور کے آپ کے تمام لوگوں میں اللہ کے احکام کو قائم کریں۔ اور جو حق کو جھکانا چاہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دین کے بارے میں بہت سی تمنائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور مجاہدوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اور ہم ہجرت کی نسبت حاصل کریں گے۔ وہ ان کاموں کو کرتے تو ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور ایمان صرف صورت بنا لینے سے نہیں ملتا، اور ہر نماز کا ایک وقت ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے، اور روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ فجر میں خوب زیادہ قرآن پڑھا کرو، اور ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے جتنا لمبا ہو جائے، اس وقت تک انسان کا دوپہر کا کام پورا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں اس وقت پڑھو جب کہ سورج تمہارے دائیں ابرو پر آ جائے، یعنی زوال کی تھوڑی دیر بعد پڑھ لو، اور وضو، رکوع اور سجدے میں اللہ نے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ سب پوری کرو، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ سوتا نہ رہ جائے اور نماز قضا ہو جائے۔ اور عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج زرد ہونے سے پہلے ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ ابھی سورج سفید اور صاف ہو، اور نماز کے بعد آدمی سست رفتار اونٹ پر 6 میل کا فاصلہ غروب سے پہلے طے کر سکے، اور مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہی پڑھی جائے، اور عشاء کی نماز سرخی غائب ہو کر رات کا اندھیرا چھا جانے سے لے کر تہائی رات تک پڑھی جائے۔ جو اس سے پہلے سو جائے
اللہ اسے آرام و سکون والی نیند نہ دے۔ یہ نماز کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں نے ہجرت کی ہے، حالانکہ اس کی ہجرت کامل نہیں ہے۔ کامل ہجرت والے تو وہ لوگ ہیں جو تمام برائیاں چھوڑ دیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ آدمی دشمن کا مقابلہ بھی کرے اور حرام سے بھی بچے۔ بہت سے لوگ خوب اچھی طرح دشمن سے جنگ کرتے ہیں، لیکن نہ ان کا ارادہ اجر لینے کا ہوتا ہے اور نہ اللہ کو یاد کرنے کا۔ اور قتل ہو جانا بھی موت کی ایک صورت ہے، یعنی قتل ہونا شہادت اس وقت شمار ہوگا جبکہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جنگ کر رہا ہو، اور ہر آدمی اسی نیت پر شمار کیا جائے گا جس نیت سے اس نے جنگ کی ہے۔ ایک آدمی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بہادری ہے، اور جسے جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا، ہر ایک کو جنگ کر کے دشمن سے بچاتا ہے۔ ایک آدمی تبان بزدل ہوتا ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا بلکہ انہیں دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ کتا بھی اپنے گھر والوں کے پیچھے سے بھونکتا ہے، یعنی بزدل آدمی کتے سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اور جان لو کہ روزہ قابل احترام عمل ہے۔ آدمی روزہ رکھ کر جیسے کھانے پینے اور عورتوں کی لذت سے بچتا ہے، ایسے ہی اگر مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بھی بچے تو پھر اس کا روزہ کامل درجے کا ہوگا۔ اور زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان سے فرض کی ہے، اسے خوشی خوشی ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ لینے والے پر اپنا احسان نہ سمجھا جائے۔ تمہیں جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لو، جس کا دین لٹ گیا اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کر لے، بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں یعنی ازل سے بدبخت ہوا ہو، اور سب سے برے وہ کام ہیں جو نئے گڑھے جائیں۔ اور سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں اپنے بادشاہ سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور تم میں طبعی کینہ پیدا ہو جائے، یا میں اور تم خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائیں، یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگ جائیں۔ اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ کہیں ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، اور مالداروں پر تمہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں نور اور شفا ہے، باقی سب کچھ تو بدبختی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے جن کاموں کا والی بنایا ہے اس میں جو حق میرے ذمے تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، اور تمہاری خیر خواہی کے جذبے سے تمہیں وعظ و نصیحت بھی کر چکا ہوں۔ ہم نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ تمہیں تمہارے حصے بیت المال میں سے دے دیے جائیں، اور تمہارے لشکروں کو ہم جمع کر چکے ہیں، اور جہاں جا کر تم نے غزوہ کرنا ہے وہ جگہیں ہم مقرر کر چکے ہیں، اور تمہارے پڑاؤ کی جگہیں بھی مقرر کر دی ہے، اور تلواروں سے لڑ کر جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں ہم نے تمہارے لیے پوری طرح وسعت کی ہے۔ لہذا اب تمہارے پاس اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ سارے وہ دلائل ہیں جن سے اللہ کا ہر حکم ماننا تم پر لازم آتا ہے۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، اور اپنے لیے اور سب کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سیف راوی نے اسی روایت کے ضمن میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنی جگہ خلیفہ بنایا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تاکہ سفر تیزی سے پورا ہو۔ چلتے چلتے جابیہ شہر پہنچ گئے، وہاں قیام فرمایا، وہاں ایک زبردست مؤثر بیان فرمایا۔ اس میں فرمایا اے لوگو، اپنے باطن کی اصلاح کر لو، تمہارا ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، تمہاری دنیا کے کام من جانب اللہ خود ہی ہو جائیں گے۔ اور کسی آدمی کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایسا کوئی زندہ باپ نہیں ہے جو موت کے وقت اس کے کام آ سکے، اور نہ کسی آدمی کے اور اللہ کے درمیان نرمی کا کوئی معاہدہ ہے۔ اور جو آدمی اپنے لیے جنت کا راستہ واضح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، ورنہ شیطان ان دونوں کے ساتھ تیسرا ہوگا۔ جسے اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو وہ کامل ایمان والا ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ بیان بہت لمبا ہے جسے ہم نے اختصار سے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں بیان فرمایا،
اس میں ارشاد فرمایا، جیسے میں تم میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں ایسے ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے صحابہ کے بارے میں اچھا معاملہ کرنے کی وصیت قبول کرو، اور جو ان کے بعد والے ہیں ان کے بارے میں یہی وصیت قبول کرو، اور پھر جو ان کے بعد والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی وصیت قبول کرو، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں۔ ان تین طبقات کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ آدمی سے گواہی دینے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور خود ہی جھوٹی گواہی دینی شروع کر دے گا۔ تم میں سے جو آدمی جنت کے عین بیچ میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے، ورنہ شیطان ان دونوں کے ساتھ تیسرا ہوگا۔ جسے اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو وہ ایمان والا ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ شہر میں لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، صرف 2 3 یا 4 انگلی کے برابر ریشم پہننے کی اجازت دی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔ سیف راوی نے بیان کیا کہ طاعون امواس کے بعد 17 ہجری کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام آئے۔ جب ذی الحجہ میں وہاں سے مدینہ واپس جانے کا ارادہ فرما لیا تو لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، غور سے سنو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارا والی بنایا ہے، اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں میں نے ماشاء اللہ وہ سب ادا کر دی ہیں، اور تمہارے حصے کا مال غنیمت تم میں پھیلا دیا ہے، اور پڑاؤ ڈالنے کی جگہیں اور غزوہ کرنے کی جگہیں سب تفصیل سے تمہیں بتا دی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارے لشکر جمع کر دیے ہیں اور تمہارے لیے ترقی کی راہیں مہیا کر دی ہیں، اور تمہیں ٹھکانے دے دیے ہیں، اور ملک شام میں جنگ کر کے تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ سب تم لوگوں میں وسعت سے تقسیم کر دیا ہے، تمہاری خوراک مقرر کر دی ہے، اور تمہیں عطایا، روزینہ اور مال غنیمت دینے کا ہم نے حکم دے دیا ہے۔ کوئی آدمی ایسی چیز جانتا ہو جس پر عمل کرنا مناسب ہو وہ ہمیں بتائے، ہم اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے، اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مناسب بیان کی، پھر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن کے بارے میں یاد دہانی کرائی، پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے تمہارا والی اور امیر بنایا گیا ہے، اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم میں سے تمہارے لیے سب سے بہتر، سب سے زیادہ قوی اور پیش آنے والے اہم امور میں سب سے زیادہ مضبوط رہوں گا تو ہرگز میں آپ لوگوں کا امیر نہ بنتا، اور عمر کے فکر مند اور غمگین ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسے حساب کے ٹھیک نکلنے کا انتظار ہے، اور حساب اس بات کا کہ تم سے حقوق لے کر کہاں رکھوں اور تم لوگوں کے ساتھ کیسے چلوں، میں اپنے رب سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، مدد اور تائید سے عمر کا تدارک نہ فرما دیں تو عمر کو کسی طاقت اور تدبیر پر کوئی اعتماد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارا امیر بنا دیا ہے، جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان میں سے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز میں میری مدد کرے، اور جیسے اور چیزوں میں میری حفاظت کر رہا ہے ایسے ہی اس میں میری حفاظت فرمائے، اور جیسے کہ اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے تم لوگوں کی تقسیم میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مسلمان آدمی اور کمزور بندہ ہوں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی میری مدد فرمائے تو پھر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ امارت و خلافت جو مجھے دی گئی ہے یہ انشاءاللہ میرے اچھے اخلاق کو نہیں بدل سکے گی، اور عظمت اور بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے اور بندوں کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں، لہذا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے کہ جب سے عمر امیر بنا ہے بدل گیا ہے۔ میں اپنے نفس کے حق کو خوب سمجھتا ہوں، یا میں اپنے بارے میں حق بات کو خوب سمجھتا ہوں، میں خود آگے بڑھ کر اپنی بات بیان کرتا ہوں، لہذا جس آدمی کو کوئی ضرورت ہے اس پر کسی نے ظلم کیا ہے
اور یہ ہماری بدخلقی کی وجہ سے اسے ہم پر غصہ آیا ہوا ہے تو مجھے بتا دے، کیونکہ میں بھی تم میں کا ایک آدمی ہوں، اور تم لوگ اپنے ظاہر اور باطن میں اور اپنی قابل احترام چیزوں اور آبرو میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو حقوق تمہارے اوپر ہیں تم انہیں ادا کرو، اور تم ایک دوسرے کو اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آنے پر آمادہ نہ کرو، کیونکہ میرے اور لوگوں میں سے کسی کے درمیان نرمی یا طرفداری کا کوئی معاہدہ نہیں۔ تم لوگوں کی درستگی مجھے محبوب ہے، اور تمہاری ناراضگی مجھ پر بہت گراں ہے۔ تم میں سے اکثر لوگ شہروں میں مقیم ہیں، اور تمہارے علاقے میں نہ کوئی خاص کھیتی باڑی ہے اور نہ دودھ والے جانور زیادہ ہیں، بس وہی غلے اور جانور یہاں ملتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی باہر سے لے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم سے بہت زیادہ اکرام کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور میں اپنی امانت کا ذمہ دار ہوں۔ امانت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، لیکن امانت کا جو حصہ میرے سامنے ہے اس کی دیکھ بھال تو میں خود کروں گا، یہ کسی کے سپرد نہیں کروں گا، لیکن امانت کا جو حصہ مجھ سے دور ہے میں اس کی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتا، اسے سنبھالنے کے لیے میں تم میں سے ایسے لوگ استعمال کروں گا جو امانت دار ہیں اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی امانت ایسے لوگوں کے علاوہ اور کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر فرمایا، اے لوگو، لالچ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امیدی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان غنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تم وہ چیز جمع کرتے ہو جس کو کھا نہیں سکتے، اور ان باتوں کی امید لگاتے ہو جنہیں پا نہیں سکتے۔ تم دھوکے والے گھر یعنی دنیا میں ہو، اور تمہیں موت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تم لوگ وحی کے ذریعے سے پکڑے جاتے تھے، جو اپنے باطن میں کوئی چیز چھپاتا تھا اس کی اس چیز پر پکڑ ہو جاتی تھی، اس کے اندر کی اس چیز کا پتہ وحی سے چل جاتا تھا، اور جو کسی چیز کو ظاہر کرتا تھا اس کی اس چیز پر گرفت ہو جاتی تھی۔ لہذا اب تم لوگ ہمارے سامنے اپنے سب سے اچھے اخلاق ظاہر کرو، باقی رہے تمہارے اندرونی حالات اور باطن کی نیتیں تو انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے کسی بری چیز کو ظاہر کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کی اندرونی حالت بہت اچھی ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جو ہمارے سامنے کسی اچھی چیز کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ اور یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض صورت نفاق کا شعبہ ہیں، لہذا تم خرچ کرو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے ٹھکانے پاک صاف رکھو اور اپنے تمام امور کو درست کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور اپنی عورتوں کو قیمتی مصری کپڑے نہ پہناؤ، کیونکہ ان سے اندر جسم نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اے لوگو، میری تمنا یہ ہے کہ میں برابر سرابر نجات پا جاؤں، نہ مجھے انعام ملے اور نہ سزا، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ مجھے تھوڑی یا زیادہ جتنی عمر ملے گی میں اس میں انشاءاللہ حق پر عمل کروں گا، اور ہر مسلمان کا اللہ کے مال میں جتنا حصہ ہے وہ حصہ خود اس کے پاس اس کے گھر پہنچے گا، اور اسے اس حصہ لینے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور نہ کبھی تھکنا پڑے گا۔ اور جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں انہیں درست کرتے رہو، اور سہولت کی تھوڑی کمائی اس کمائی سے زیادہ بہتر ہے جس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے، اور قتل ہو جانا مرنے کی ایک صورت ہے جو نیک اور بد ہر آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہر قتل ہونے والا اللہ کے ہاں شہید نہیں ہوتا، بلکہ شہید وہ ہے جس کی نیت اجر و ثواب لینے کی ہو۔ اور جب تم کوئی اونٹ خریدنا چاہو تو لمبا اور بڑا اونٹ دیکھو اور اسے اپنی لاٹھی مارو، اگر تم اسے چوکنا دل والا پاؤ تو اسے خرید لو۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں پر شکر واجب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کے جو دنیا اور آخرت کی شرافت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں تمہارے اوپر کئی دلیلیں بنا دی ہیں۔ تم لوگ کچھ نہیں تھے لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے کیا، حالانکہ وہ تمہیں انسان نہ بناتا بلکہ اپنی سب سے بے قیمت مخلوق بنا سکتا تھا، اور اپنی ساری مخلوق تمہارے فائدے اور خدمت کے لیے بنائی، اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے،
سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں، اور اس نے تمہیں خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں۔ پھر اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام بنی آدم کو ملی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تم دین اسلام والوں کو ملی ہیں۔ پھر یہ تمام خاص اور عام نعمتیں تمہاری حکومت میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے طبقے میں خوب فراوانی سے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ہر نعمت تم میں سے ہر آدمی کو اتنی زیادہ مقدار میں ملی ہے کہ اگر وہ نعمت تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں اور اس کا حق ادا کرنا ان پر بھاری ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ ان کی مدد کرے تو پھر وہ اس نعمت کا شکر اور اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تمام روئے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، اور زمین والوں پر تم غالب آئے ہوئے ہو، اور اللہ نے تمہارے دین کی خوب مدد کی ہے، اور جن لوگوں نے تمہارا دین اختیار نہیں کیا ان کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسلام اور اسلام والوں کے غلام بن گئے ہیں، اس سے مراد ذمی لوگ ہیں جو تمہیں جزیہ دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور طلب معاش میں ہر طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ مشقت ساری ان کے ذمے ہے، اور ان کی کمائی سے جزیہ کا فائدہ آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دن رات ہر وقت اللہ کے لشکروں کے حملے کے منتظر ہیں، اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے پاس صحابہ کرام کے لشکر جانے والے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو رعب سے بھر دیا ہے، اب ان کے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہیں پناہ مل جائے یا بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور اسلامی لشکروں سے کسی طرح بچ جائیں۔ اللہ کے لشکر ان پر چھا گئے ہیں اور ان کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان لشکروں کو زندگی کی وسعت، مال کی بہتات، لشکروں کا تسلسل اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت جیسی نعمتوں کے ساتھ عافیت و امن و امان جیسی بڑی نعمت بھی حاصل ہے۔ اور جب سے اسلام شروع ہوا ہے کبھی اس امت کے ظاہری حالات اس سے زیادہ اچھے نہیں رہے، اور ہر شہر میں مسلمانوں کو جو بڑی بڑی فتوحات ہو رہی ہیں ان پر اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بے حساب نعمتیں حاصل ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، ان کے مقابلے میں مسلمان کتنا ہی اللہ کا شکر اور ذکر کر لیں اور دین کے لیے کتنی ہی محنت کر لیں، وہ ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ فرمائے تو اور بات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے ہم پر یہ اتنے انعام و احسان فرمائے ہیں۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت والے عمل کرنے کی اور اپنی رضا کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو، ایک ایک ہو کر یاد کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے: اخرج قومك من الظلمات الى النور وذکرهم بایام اللہ۔ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور ان کو اللہ کے معاملات، نعمت اور نقمت کی یاد دلاؤ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، جب تم لوگ اسلام سے پہلے کمزور شمار کیے جاتے تھے اور دنیا کی خیر سے محروم تھے۔ اگر اس وقت تم حق کے کسی شعبے پر ہوتے، اس شعبے پر ایمان لاتے اور اس سے آرام پاتے، اور اللہ اور اس کے دین کی معرفت تمہیں حاصل ہوتی، اور اس شعبے سے مرنے کے بعد کی زندگی میں تم لوگ خیر کی امید رکھتے، تو یہ تو کوئی بات ہوتی۔ لیکن تم تو زمانے جاہلیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت زندگی والے اور اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں ہلاکت سے بچایا۔ اب اچھا یہ تھا کہ صرف اسلام ہوتا، اس کے ساتھ تمہاری دنیا کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اور آخرت میں جہاں تم نے لوٹ کر جانا ہے وہاں یہ اسلام تمہارے لیے بھروسے کی چیز ہوتی، اور تم جس مشقت والی زندگی پر تھے اس زندگی میں تم اس بات کے قابل تھے کہ اسلام میں سے اپنے حصے پر کنجوسی کرو، اسی سے چمٹے رہو اور اسے دوسروں پر ظاہر کرو۔ لہذا تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی فضیلت اور آخرت کی شرافت دونوں باتیں حاصل ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔
جو چاہتا ہے اسے چاہنے دو، میں تمہیں اس اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں جو تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے۔ تم اللہ کا حق پہچانو اور اس حق والے عمل کرو اور اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو۔ تمہیں نعمتوں پر خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ نامعلوم کب یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں اور دوسروں کو مل جائیں، کیونکہ کوئی چیز ناشکری سے زیادہ نعمت سے محروم کرنے والی نہیں ہے، اور شکر کرنے سے نعمت بدل جانے سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دہ کاموں سے روکوں۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن بیان کیا اور اس میں سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھیں۔ جب اس آیت پر پہنچے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی اس روز کی دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنگ احد میں ہمیں شکست ہو گئی، میں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، میں نے دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح چھلاکے لگا کر بھاگ رہا ہوں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، جو یہ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر ہم سب پہاڑ پر جمع ہو گئے، اس پر یہ آیت ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان نازل ہوئی۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور منبر پر سورہ آل عمران پڑھی، پھر فرمایا، اس سورت کا جنگ احد سے بہت تعلق ہے۔ ہم جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، میں نے ایک یہودی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ میں نے کہا، میں جسے بھی یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا تو مجھے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آ رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن عدی بن خیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے منبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اللہ کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بلند ہو جا، اللہ تجھے بلند کرے۔ یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ کر نیچے زمین پر گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، دور ہو جا، اللہ تجھے دور کرے۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے نزدیک سور سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسی چیز سے روک دیتا ہوں جن میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو، اور ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن میں آپ لوگوں کا فائدہ نہ ہو۔ اور قرآن میں سب سے آخر میں سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی سود کی اس آیت کی موٹی موٹی اور بنیادی باتیں تو بیان فرمائے تھے، لیکن اس کی تفصیلی اور باریک باریک باتیں بیان نہ کر پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول تھے۔ اس لیے جس صورت میں تمہیں سود کا کچھ کھٹکا ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس میں کوئی کھٹکا نہ ہو وہ اختیار کر لیا کرو۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی حج کا ارادہ کرے تو وہ صرف میقات سے یہ احرام باندھے، اور احرام باندھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، مدینہ والوں کے لیے اور دوسری جگہ کے رہنے والے مدینہ سے گزریں تو ان کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، اور شام والوں کے لیے اور دوسری جگہ کے رہنے والے شام سے گزریں تو ان کے لیے جحفہ میقات ہے، اور نجد والوں کے لیے اور دوسری جگہوں کے رہنے والے نجد سے گزریں تو ان کے لیے قرن میقات ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم، اور عراق والوں اور باقی تمام لوگوں کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور اس میں رجم کا یعنی زنا کرنے والے کو سنسار کرنے کی سزا کا ذکر کیا، اور فرمایا،
رجم کے بارے میں دھوکہ نہ کھا لینا، کیونکہ اگرچہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ بھی اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ غور سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز بڑھا دی جو اس میں نہیں تھی، تو میں قرآن کے کنارے پر یہ لکھ دیتا کہ عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، فلاں اور فلاں صحابی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ غور سے سنو، تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو رجم کو، دجال کو، شفاعت کو، عذاب قبر کو اور ان لوگوں کو جو جل جانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے، ان سب چیزوں کو جھٹلائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مینا سے واپس ہوئے تو انہوں نے پتھریلے میدان میں اپنی سواری بٹھائی، پھر کنکریوں کی ایک ڈھیری بنا کر اپنے کپڑے کا ایک کنارہ اس ڈھیری پر ڈالا اور اس پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوت کمزور ہو گئی ہے اور میری رعایا بہت پھیل گئی ہے، اس لیے اب مجھے اپنی طرف اس طرح اٹھا لے کہ میں تیرے احکام کو نہ ضائع کرنے والا بنوں اور نہ ان میں کمی کرنے والا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو لوگوں میں بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، کچھ اعمال تم پر فرض کیے گئے ہیں اور سنتیں تمہارے لیے صاف بیان کر دی گئی ہیں اور تمہیں ایک واضح اور صاف ملت پر چھوڑا گیا ہے۔ پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا، اس کے بعد بھی تم دائیں بائیں ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو تو یہ الگ بات ہے۔ پھر تم اس بات سے بچو کہ رجم کی آیت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی یوں کہے کہ ہمیں کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں وہ سزائیں نہیں ملتیں، ایک رجم کی اور دوسری کوڑے مارنے کی، بلکہ ہمیں تو صرف ایک سزا ملتی ہے، یعنی کوڑے مارنے کی۔ میں نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں نئی چیز بڑھا دی ہے، تو میں یہ عبارت قرآن میں لکھ دیتا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو دونوں کو ضرور رجم کرو، کیونکہ پہلے یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی تھی اور ہم قرآن پاک میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، بعد میں الفاظ منسوخ ہو گئے لیکن ان کا حکم ابھی باقی ہے۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ یعمری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں یہی سمجھا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنی بیوی اسماء بنت عمیس سے کیا، اس نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں۔ خلیفہ مقرر کرنا ٹھیک تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا دین اور خلافت دے کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اسے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر دنیا سے جانے کا میرا معاملہ جلدی ہو گیا تو یہ 6 آدمی جن سے دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، آپس کے مشورے سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ تم ان میں سے جس سے بھی بیعت کرو اس کی بات سنو اور مانو، اور مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس امر خلافت میں اعتراض کریں گے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر جنگ کی ہے۔ اگر وہ لوگ ایسا کریں تو اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہوں گے، اگر وہ اس اعتراض کو سمجھتے ہیں تو پھر تو واقعی وہ کافر ہو جائیں گے، ورنہ ان کا یہ عمل کافروں کے عمل کے مشابہ ہو جائے گا۔ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو میرے نزدیک کلالہ کے معاملے سے زیادہ اہم ہو۔ کلالہ وہ آدمی ہے جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہوں۔ اللہ کی قسم، جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کے بارے میں میرے ساتھ اتنی سختی نہیں کی جتنی سختی میرے ساتھ اس کلالہ کے بارے میں کی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے پر مار کر فرمایا۔ سورہ نساء کے آخر میں گرمیوں میں جو آیت
یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ نازل ہوئی ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں شہروں کے گورنروں کو اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو دین اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، اور جو کوئی نیا یا پیچیدہ معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کا انہیں حل سمجھ میں نہ آئے تو اسے میرے پاس بھیج دیں۔ پھر اے لوگو، تم یہ 2 سبزیاں کھاتے ہو، میں تو انہیں برا ہی سمجھتا ہوں، وہ لہسن اور پیاز ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہیں مسجد میں جس آدمی سے لہسن یا پیاز کی بو آ جاتی تھی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ہاتھ سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا جاتا تھا۔ لہذا جو شخص لہسن یا پیاز ضروری ہی کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان جمعہ کے دن فرمایا، اور اس کے بعد بدھ کے دن انہیں حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا، جبکہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے۔ حضرت یسار بن معرور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی، اور مسجد بنانے میں ہم مہاجرین اور انصار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مسجد میں مجمع زیادہ ہو جائے تو تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے والے بھائی کی پشت پر سجدہ کر لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، مسجد میں نماز پڑھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متاع کی 3 دن کے لیے اجازت دی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے متاع کو حرام فرما دیا تھا۔ متاع یہ ہے کہ آدمی ایک وقت مقرر کے لیے شادی کرے۔ خیبر سے پہلے متاع والا نکاح حلال تھا، خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کی صحابہ کو اجازت دی تھی، پھر 3 دن کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس نے متاع والا نکاح کیا ہے تو میں اسے سنگسار کر دوں گا، یا وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کو حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا، اور جو غیر شادی شدہ آدمی مجھے ایسا ملا جو متاع والا نکاح کرے تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، یا وہ میرے پاس ایسے 4 گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سعید کے دادا کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو عجمی ملکوں میں سے ان کی عورتیں اور بچے مال غنیمت میں باندی اور غلام بنا کر اتنے دے دیے ہیں کہ نہ تو اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے مرد ان عورتوں سے صحبت کرتے ہیں کیونکہ یہ باندیاں ہیں، اور باندیوں سے صحبت کرنا مالک کے لیے جائز ہے۔ اب جس عجمی باندی سے تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے نہ بیچنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اپنی کسی محرم عورت سے صحبت کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی باندی کو بیچ دے اور باندی سے جو لڑکا پیدا ہوا تھا وہ اسی آدمی کا بیٹا تھا، وہ اسی کے پاس رہ گیا، بعد میں اس لڑکے نے اسی باندی کو خرید لیا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کی ماں ہے۔ حضرت معرور یا ابن معرور تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ سے 2 سیڑھی نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جسے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا والی اور حاکم بنا دیں، اس کی بات سنو اور مانو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، تم میں سے وہ آدمی کامیاب رہا جو خواہش پر چلنے سے، غصے میں آنے اور لالچ میں پڑنے سے محفوظ رہا، اور جسے گفتگو میں سچ بولنے کی توفیق دی گئی کیونکہ سچ اسے خیر کی طرف لے جائے گا، اور جو شخص جھوٹ بولے گا وہ گناہ کے کام کرے گا، اور جو گناہ کے کام کرے گا وہ ہلاک ہوگا، اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اس شخص کا کیا گناہ کرنا جو مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی کی طرف لوٹ جائے گا، آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا،
روزانہ کا کام روزانہ کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضرت قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو برے کاموں سے نہیں بچتا اسے عذاب سے نہیں بچایا جاتا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیان میں فرمایا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ لالچ فقر کی نشانی ہے اور نا امیدی سے انسان غنی ہو جاتا ہے۔ آدمی جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے تو آدمی کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ اپنی امان کے ذریعے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی چاہی اجازت دے دی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اسی احرام میں عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب ایسا کرنے کی امت کو اجازت نہیں ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے راستے پر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لہذا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے ایسے پورا کرو جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا اسے آخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، انہوں نے اذان اور اقامت کے بغیر خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، ایک تو عید الفطر کا دن جس دن تم رمضان کے روزوں سے افطار کرتے ہو اور عید مناتے ہو، اور دوسرا وہ دن جس دن تم لوگ اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں بیان کرتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو عمل پر وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، لہذا جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے شمار ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمادہ کی قحط سالی کے زمانے میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور تمہارے جو کام لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں ان میں بھی اللہ سے ڈرو، مجھے تمہارے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے اور تمہیں میرے ذریعے سے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ناراض ہو کر جو یہ قحط سالی بھیجی ہے وہ کس سے ناراض ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے اور تم سے نہیں، یا تم سے ناراض ہے مجھ سے نہیں، یا مجھ سے اور تم سے دونوں سے ہی ناراض ہے۔ آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے اور ہم پر رحم فرمائے اور یہ قحط ہم سے دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں اس دن دیکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور لوگ بھی دعا کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور لوگ تھوڑی دیر روتے رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کر رہے تھے، میں ان کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے بیان میں فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا خوب جاننے والا ہو، یعنی جسے باتیں بنانی خوب آتی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیانات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے باب میں گزر چکے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔